بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. جو کوئی مصیبت پہنچتی ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے. نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے. اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے. اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو رہبری فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ اچھا اور برا نظر آتا ہے، جو تکلیف کسی آدمی کو اس کی جان میں، اس کی مال میں، اس کی اولاد میں، اس کی عزت میں، جہاں کہیں بھی جو تکلیف نظر آتی ہے تو ساری کی ساری اللہ ہی کے حکم سے ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ یہ فرمایا جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری کمائی ہے اور بہت سی چیزوں کو، بہت سے گناہوں کو اللہ درگزر فرما دیتے ہیں. مراد ان دونوں آیتوں کی یہ ہوئی کہ تکلیف جو آتی ہے وہ ہمارے گناہ کے اثر سے ہوتی ہے اور آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے. اور کبھی انبیاء، صدیقین، شہداء جو ہوتے ہیں، انبیاء کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام ایک لمبی مدت تک بیمار رہے. اس کے علاوہ اور انبیاء کو بھی بیماریاں ہوئی. تو یہ بیماری جو انبیاء کو ہوئی، پریشانی ہوئی، حالات آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کے راستے میں بہت ستایا گیا، ڈرایا گیا. وہ گناہ کا اثر نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء گناہ سے پاک ہیں. لیکن عام لوگوں کے حق میں یہ ہے کہ گناہ کے آثار سے اللہ اور ان کی وجوہات سے اللہ تبارک و تعالی مصیبت ڈالتے ہیں. اگرچہ وہ مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے. اس آیت میں اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اور بہت سی
چیزوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے غالباً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے فرمایا کرتے تھے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ قرآن کریم کی آیات میں مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی کہ ان کی نظر مصیبت پڑنے پر نہیں تھی، بلکہ ان کی نظر وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ پر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کسی معصیت، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہم پر کچھ حالات لاتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی تنگی، کبھی مال کی تنگی، کبھی اولاد کی تنگی، کبھی کاروبار کی مندی، اور جس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی آدمی کو کسی مصیبت سے دوچار کرنے کی کوئی ایک ہی شکل صورت نہیں ہے۔ وہ تو تصویروں کا پیدا کرنے والا رب ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کا سب کچھ اچھا ہے لیکن اولاد اس کی کچھ مانتی نہیں، کبھی سب اچھا ہوتا ہے، کاروبار اچھا چلتا ہے، لیکن ایک نوکر جو ہے وہ ذرا ہمیشہ ستاتا رہتا ہے، پتہ نہیں کس کس شکل سے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تکلیف پہنچتی ہے وہ گناہ سے، اور بہت سے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ جب رب کریم اور کریم آقا ایک مرتبہ کسی کو معاف کر دے تو پھر پکڑ نہیں کرتا، کہ کچھ تکلیف پہنچ گئی، گناہ کا اثر ہو گیا، باقی سب معاف۔ اللہ کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں تو اس تکلیف کے سلے میں پچھلے اور سارے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ تو دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ محض اور محض اللہ ہی کے کرنے سے ہے، اور کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ کرتا اور دھرتا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، تنگی لانے والا، کشادگی لانے والا، مالوں میں فراوانی کرنے والا، روزیوں میں برکت کرنے والا، بے برکتی کر دینے والا، زندگیوں میں تنگی پیدا کرنے والا، زندگی کی برکت کو ختم کرنے والا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ ہی کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو بھی رہبری فرماتے ہیں۔ ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، دلوں کو اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بغیر دل کا اطمینان دنیا کے اسباب میں ہرگز نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس یہ تو ہو سکتا ہے کہ عالیشان مکان ہو اور مکان کے اندر عالیشان اس کے بستر لگے پڑے ہوں، گرمی اور سردی کے سارے سامان موجود ہو، یہ راحت نہیں ہے، راحت کے اسباب ہے۔ ان اسباب میں راحت پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہی سکون دینے والا، اور اللہ نے دلوں کا سکون جو ہے وہ دنیا کے سامان میں نہیں رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زہد میں تمام انبیاء میں مخصوص صفت دنیا سے بے رغبت تھی، ایک پیالہ رکھتے تھے اسی سے گزران ہوتا تھا، تکیہ بھی نہیں رکھتے تھے، اینٹ پر سر رکھ دیتے تھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اینٹ سر کے نیچے رکھ کر نیند آ جائے۔ اللہ نے راحت صرف سامان میں نہیں رکھی ہے بلکہ راحت دینے والا اللہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی اطاعت فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور اللہ نے اس کو دنیاوی بھی فراوانی دے رکھی ہے، تو اللہ اس کے لیے ان اسباب میں راحت پیدا کرتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جہاں کہیں کمی کوتاہی ہوتی ہے، معصیت ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اسباب نہیں ہے دنیا کے، لیکن بغیر اسباب کے بھی اس کو دل کی راحت ملے گی اور اس کا دل مطمئن رہے گا، اور دل یہ کہے گا کہ نہیں، میں جس راہ پر چل رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ پھر اگر تم اعراض کرو گے، تم منہ پھیر دو گے، بات نہیں مانو گے، تو ہمارے رسول کے ذمے تو کھول کر کے پہنچا دینا ہے۔ اور تم اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی
اور فرما برداری کرو رسول کی، پھر اگر تم فرما برداری نہیں کرو گے تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کے لیے الگ الگ حکم دیے۔ اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اطیعوا اللہ والرسول، اسے ہے دوسرے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت پیدا کرانے کے لیے کہ جتنی اطاعت اللہ کی کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت لازم ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے روک دے رک جاؤ۔ سنت نبویہ کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے اگر کوئی آدمی مخالفت کرتا ہے تو ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی عذاب آ جائے، مصیبت آ جائے، اور نہیں آیا اور دنیا میں چھوٹ گیا تو آخرت کا دردناک عذاب جو ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ طے ہے، اس لیے ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں۔ صحابہ کے یہاں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے کو دیکھا تو چھوٹا کنکر لے کر، بچوں کی عادت ہوتی ہے کنکر پکڑے کھاتے ہیں، کنکر پکڑے کھاتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن ان کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی اہمیت۔ انہوں نے کہا بیٹا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کنکر پھینکنے سے منع کیا، مت پھینکو۔ بچہ ہوتا ہے، بند کیا، تھوڑی دیر بعد پھر شروع۔ بعد میں انہوں نے کہا میں تجھے اللہ کے رسول کی بات سناتا ہوں، تم وہی کام کرتے ہو، جاؤ تم سے بات نہیں کریں گے۔ ان کے یہاں سنتوں کی قدر تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کی قدر تھی۔ حضرت مجدد فیصانی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا رہے تھے تو ان کے خلفاء اور متعلقین موجود تھے کہ حضرت آپ دنیا سے پردہ فرمانے کے قریب ہیں، آپ نہیں ہوں گے، ہمیں کچھ پریشانی ہوتی تھی تو ہم آپ سے رہبری حاصل کرتے تھے، اب آپ کے بعد ہم کس سے اپنی پریشانیوں کے میں رہبری حاصل کرنے کے لیے رجوع کریں؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجدد فیصانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی ایک خلیفہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے معلوم کرنا۔ بات آئی گئی ہو گئی، ایک دن ایسا ہوا زلزلہ شروع ہوا، زلزلہ آیا کہ انہوں نے اپنی جیب سے مسواک نکال کر مسواک رکھ دی، زلزلہ میں لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی، کہا کہ بھائی یہ تو تم جانتے نہیں ہو، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے جو زلزلہ کو بھی روکنے کی بھی طاقت رکھتی ہیں، اگر اللہ چاہے تو ایک ایک سنت کی قیمت کو پہچانو، ایک ایک سنت، کیونکہ اللہ کے رسول اور اللہ کی اگر ہم محبت چاہتے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اس کا پیمانہ اور اس کی کسوٹی اس کے پرکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ہر حال میں تھا، خوشی ہو غمی ہو ہر حال میں تھا، اور صحابہ نے کر کے بتایا۔ خیبر فتح ہوا، غزوہ احزاب ہوئی اور صحابہ واپس آ گئے، 25 روز تقریباً رکنا پڑا تھا، تھکے ماندے تھے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ نے مصالحت کر رکھی تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ صلح کر رکھی تھی، لیکن صلح میں غداری کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام گھر پہنچے، صحابہ گھر پہنچے اور نہانے دھونے کی تیاری فرما رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے اور ابھی ہم نے فرشتوں نے اتارے نہیں، کیا مطلب؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ فرمایا بنو قریظہ وغیرہ کو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا کہ جو تھے وہی آئیں گے، نئے نہیں، کیونکہ وہاں مشقت تھی اور اب جہاں جانا ہے وہاں مشقت کم. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بے چو چرا اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کی اطاعت پر اپنے آپ کو ڈالا، کھڑا کر دیا. یہ نہیں کہ اتنے دن سے تھکے ماندے ہیں. آپ نے فرمایا نماز ہوگی عصر کی بنو قریظہ میں. اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چلے، گھر سے نکل گئے فوراً. نماز کا وقت آ گیا، صحابہ کی دو جماعتیں بن گئی. ایک جماعت نے یہ کہا ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنے کو کہا، ہم تو راستے میں نہیں پڑھیں گے. اور ایک جماعت نے کہا ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز کے متعلق کہا ضرور ہے، لیکن آپ کی مراد یہ تھی کہ مدینہ سے جلدی چلو. ہم چل دیے ہیں، اب آگے اللہ کا نیا ایک حکم آ رہا ہے، اس کو بجا لائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہاں تک اطاعت کر کے بتایا. تھکے ماندے ہیں، کچھ بھی ہیں، کوئی کچھ نہیں، ہر حال میں چلے ہیں. اللہ کے احکام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، اطاعت پر اپنے آپ کو ڈال کر کے بچایا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت اور سرخروئی اور کامیابی سے ہمکنار فرمایا. پھر اگر کوئی نہیں مانے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت، اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں کرے گا تو رسول کے ذمے نہیں ہے کہ کان پکڑ کر کام کروا دے. نہ کرو نہ کرو. ہمارے رسول کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں کھلم کھلا صاف صاف اللہ کے احکام پہنچا دے. اللہ کے احکام پہنچانے میں نبی کسی سے شرم جھجک نہیں، صاف پہنچا دے. اور البلاغ المبین کہتے ہیں اس طور پر پہنچا دینا کہ جس کی وجہ سے سامنے والا اچھی طرح سمجھ سکے اور شفقت اور خیرخواہی کے ساتھ آپ نے پہنچایا. آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں فرمایا الا هل بلغت الا هل بلغت، ارے سنو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رسالت اور پیغامبری کی وجہ سے ذمہ داریاں تھی میں نے سب پہنچا دیا. صحابہ نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلغت وادیت الامانۃ ونصحت الامہ، ارے پورا پہنچا دیا نہیں بلکہ امانت کا حق ادا کر دیا. آپ نے انگلی اٹھا کر کے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسا پہنچانے کا حق تھا ویسا مکمل پہنچا کر بتا دیا ہے. کوئی میل جول نہیں. آج بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے متعلق جتنی ہمارے پاس جانکاری ہے انہیں مکمل طور پر پیار سے، محبت سے، شفقت سے انہیں باخبر کرنا ہی چاہیے. اس کے بعد جتنی ہماری ذمہ داری ہے اتنی ذمہ داری کو اگر ہم نبھا دیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایمان کی دعوت دینے میں اور اپنی اطاعت کی طرف بلانے میں جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری نبھا کر بتا دی. اس کے بعد اگر وہ بیٹا اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا، نوح علیہ السلام کی پکڑ نہیں. ہمیں اتنا ڈرانا چاہیے. اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے. اسباب اختیار کریں. آپ نے اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر،
سبب بطور سبب کے ہیں، کامیابی اللہ کے اختیار میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کو پہلے کھوٹے سے باندھ، ثم توکل، پھر بھروسہ کر۔ اس لیے اسباب اختیار کرنے ہیں، اور ان اسباب کے اختیار کرنے میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس طور پر اختیار کریں، کیونکہ اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ سبب اختیار کیا گیا تو اس سے کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی کے لیے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ سبب خود مؤثر نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث شریف میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن رات میں بارش ہوئی۔ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، لوگوں کا ایک عقیدہ تھا کہ فلاں قسم کا ستارہ فلاں پوزیشن پر آ جائے تو ایسی صورت میں بارش وہ برساتا ہے، اور بارش میں اس ستارے کی اس منزل کے بدلنے کو مؤثر سمجھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات بارش ہوئی تو صبح آپ نے فرمایا کہ صبح کی بعض لوگوں نے مومن ہونے کی حالت میں اور بعض لوگوں نے کافر ہونے کی حالت میں، جن لوگوں نے یوں کہا کہ فلاں قسم کے ستارے کے فلاں قسم کی منزل میں پہنچنے نے بارش برسائی ہے تو وہ کافر ہو گئے۔ ستاروں اور سیاروں کی تاثیر کو ماننا کہ یہ ذاتی طور پر اثر کرتے ہیں، یہ ہے ایک درجے کا شرک، ایک درجے کا شرک۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اسے جس نے آگے فرمایا، اور جس نے یوں کہا کہ ہمیں اللہ کے فضل سے بارش دی گئی تو وہ مومن ہے۔ آج کل چل پڑی ایک بات، 12ویں مئی کو سوریا ستارہ، بعض چیزیں احادیث میں اگرچہ آئی ہے، لیکن اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کا پس منظر اور حدیث آپ نے جو فرمائی تھی وہ کس کے بارے میں فرمائی تھی، کس ماحول کے متعلق فرمائی تھی، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے سمجھنے سے پہلے میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، جب اس حدیث کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں گرمیوں کی خاص موسم میں لوگ کہتے ہیں اب مچھر گئے، ٹھیک ہے، کہ ایسی گرمیاں لگ گئی، تو گرمی ختم نہیں کرتی ہے، اللہ ہی ختم کرتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ اس قسم کے وقت میں مچھر ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو ہے وہ تو مدینہ کی خاص کھجوروں کے بارے میں تھا کہ کھجوروں میں خاص قسم کے کیڑے پڑا کرتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کیڑوں کے پڑنے کے متعلق فرمایا تھا، نہیں ہے کہ کورونا اور دنیا کی دوسری مصیبتوں کے بارے میں اور بیماریوں کے بارے میں۔ امت کے استحسان میں ایسی چیزوں کے پھیلانے سے پہلے بہت محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ میری غلط تشریح کی وجہ سے میری نبی کی فرمائی ہوئی بات پر لوگوں کو تردد پیدا ہو جائے اور نبی کی بات میں شک پیدا ہو جائے۔ وہ نبی کی بات شک کے قابل نہیں تھی، میری تشریح غلط تھی۔ لو بھائی رہی وہ تو 12 تو گئی، اب کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا کی بیماریوں کے بارے میں نہیں فرمایا، وہ تو کھجور کی ایک خاص قسم کی پریشانی تھی، ان کا کچا پن ہوتا تھا، کچا پن ہوتا ہے تب تک کیڑے پڑنے کا امکان ہوتا ہے، پھر پکے ہو جانے کے بعد وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا۔ تو بات یہ تھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اسباب سبب کے درجے میں اختیار کرنے کی کا حکم ہے اور اجازت ہے۔ ایک آدمی اس کے سامنے کھانا رکھا ہے، بھوک ایسی لگی ہے جان جانے کا خطرہ ہے، کہ نہیں بھوک ختم کرنے والے اللہ ہے، میں تو نہیں مانتا، مرے گا اور پھر عذاب میں مبتلا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے پاس جب روزی موجود ہے تو اس روزی کے کھانے کا حکم ہے۔ نہیں کھاؤ گے یہ سبب ہے، ہاں ہم مانتے ہیں سبب ہے، بھوک پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس سبب کو اللہ نے اختیار کرنے کو فرمایا، کلوا واشربوا، کھاؤ پیو۔
لیکن اسراف بھی نہیں کرو۔ تو اسباب اختیار کرنے چاہیے، اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر مومنین کا کام ہے اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سبب اختیار فرمایا، اونٹنی پر سوار کیا، ساتھی کو اختیار کیا، سبب اختیار کیا۔ ابھی بہت تیزی سے نکل جانا ایک عقل مندی کے خلاف تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن پہاڑ کی کھوہ میں اپنے آپ کو چھپایا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو کہہ رکھا تھا شام کو بکریاں ادھر لے آیا۔ وہ زمانے کے غلام بھی بڑے پابند تھے، اپنے سیٹ کا اور اپنے آقا کا راز پاش نہیں کیا کہ یہاں وہ چھپے مجھے کہا ہے، اور ان سے احوال بھی پوچھ لیا۔ یہ سب اسباب تھے۔ اسباب کا انکار کر دینا کم عقلی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے، اور اسباب کو مؤثر سمجھنا کہ یہی سب کچھ کرتے ہیں، یہ خلاف ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایمان والو، یقیناً تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ اے ایمان والو، کسی کافر کو حکم نہیں دیا جا رہا ہے، مومن کو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، یقیناً تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے چوکنا رہو، اور اگر تم معاف کرو، درگزر کرو اور بخش دو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اہم بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ اہل ایمان کو، ایمانداروں کو، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف متنبہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے کبھی اس کی بیوی، بیوی کے لیے کبھی شوہر، ماں کے لیے کبھی اولاد، باپ کے لیے کبھی اولاد، سب نہ صحیح کچھ نہ کچھ دشمن ہوتے ہیں۔ ایک دشمن وہ ہے جو جان کا دشمن ہوتا ہے، مال کا دشمن ہوتا ہے، جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں، اور ایک وہ دشمن ہوتا ہے کہ جو ظاہر میں تو دشمن نہیں ہے لیکن دشمن جیسے ہمیں کسی طرح کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ان کے ذریعے سے بھی کبھی نقصان پہنچتا ہے، اور وہ دینی نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا اولاد کو مبخلۃ و مجبر، اولاد جو ہے بخل کا سبب ہے اور بزدلی کا بھی سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے بعض لوگ قیامت کے میدان میں آئیں گے، ان کو دیکھ کر کے کچھ لوگ کہیں گے اکل عیالہ حسناتہ، اس کے بال بچے اس کی نیکیاں کھا گئے، یعنی بیچارہ نیکیاں تو بہت کرتا تھا لیکن وہ اولاد، وہ بیویاں، وہ بعض مرتبہ ایسے کام کرانا چاہتی ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا کرایا ثواب کا ذخیرہ برباد ہو جاتا ہے۔ جو اولاد، جو بیوی اس طور پر اپنے شوہر سے، اپنے ماں باپ سے، یا جو شوہر اپنی بیوی سے اس طور پر کام کرائیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں وہ اولاد اور وہ بیوی، وہ شوہر ایک درجے میں دشمن ہو گئے، اس لیے کہ آخرت کا بڑا نقصان ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ لیکن اس دشمنی کے درجے پر نہ پہنچے، وہ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے ہے شروع ہی سے، بچپن ہی کے زمانے سے اپنی اولاد کی، کیونکہ یہی اولاد کبھی کسی کا شوہر، کسی کی بیوی بننے والی ہے۔ اگر شروع سے
ہم اپنی اولاد کی ساخت اور بناوٹ، ان کی تربیت اس طور پر کریں جیسے کہ ہمارے اسلاف کی تربیتیں کی گئی تھی، تو ایسی صورت میں وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، اور یہ بچے جبکہ کسی کی بیوی اور کسی کا شوہر بنے تو اپنی بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ دین کے دشمن نہیں بن سکتے۔ اس لیے بنیادی چیز بچپن سے اٹھانا۔ اس وقت ہوتا کیا ہے؟ اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے یہ تو بچہ ہے، درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی مار دھاڑ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو پیار سے اسی وقت متنبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے اس سے پہلے میں نے چند دن پہلے کہا تھا کہ وہ سکے کی کھجور اٹھا کر کے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں رکھی تو آپ علیہ السلام نے چھوڑا نہیں، یہ تو مکلف اس وقت ہی کہا، ان کے منہ سے نکل رہا ہے اور فوراً ٹوکا۔ یہ روکنے اور ٹوکنے کا ماحول جو تھا یہ ہمارے بڑے بوڑھوں میں پہلے زمانے میں زیادہ تھا، اگرچہ ان کے پاس یہ علم اور یہ ماحول نہیں تھا، لیکن ان کا یہ مزاج تھا کہ وہ روکتے اور ٹوکنے کے عادی تھے۔ کوئی بوڑھے میاں کسی گاؤں کے چوراہے پر بیٹھے ہو اور مجال ہے کہ کوئی لڑکی بے پردہ ہونے کی حالت میں، اور ایسے بے غیرتی کے کام جو اس وقت محلے میں لڑکیاں اور لڑکے کر لیتے ہیں، کسی بوڑھے میاں کے سامنے سے کرتے ہوئے گزرے، چاہے وہ اس کی اولاد نہ ہو۔ اس لیے اللہ کا حکم اپنی جگہ پر ہے، صحیح ہے، لیکن حقیقت میں پہلے تو ماں باپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کر کے ماں باپ اپنے اولاد کے دشمن بنے، اور پھر وہ دن آئے کہ یہ اولاد ماں باپ کی پھر ایسی دشمن بنی کہ انہوں نے جو چاہا کروا لیا۔ اس لیے بعض اسلاف کے اقوال ہیں کہ العیال سوس الطاعات، اولاد جو ہے، بال بچے جو ہیں، یہ نیکیوں کے لیے دیمک اور گھن کے کیڑے پھلوں میں اور دانوں میں، گھر میں رکھے ہوئے گیہوں میں کبھی کیڑے پڑ جاتے ہیں تو چند دن اگر دھیان نہ دیا جائے تو سارا گیہوں جو ہے وہ پاؤڈر بن جائے گا۔ کہ یہ اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے اور ان کی نیکیوں کے لیے اسی طرح کے گھن کا کیڑا، نیکیاں ختم۔ اس لیے شروع سے اگر بچوں کی صحیح تربیت کی جائے اور صحیح نہج پر ان کو اٹھایا جائے اور نبوی انداز پر پیار سے محبت سے اگر انہیں تربیت کی جائے، یہ تربیت رائے گا نہیں جاتی۔ اس لیے کہ بچوں کی گئی تربیت جبکہ صحیح انداز سے کی جائے، پیار سے کی جائے، محبت سے کی جائے، شفقت سے کی جائے، ان کو ان کے نقصان سے آگاہ کرتے ہوئے، ڈراتے ہوئے کیا جائے، ان کے اندر چڑچڑاپن پیدا کیے بغیر کروایا جائے، ضدی بنائے بغیر کروایا جائے، تو ان کو ایک ایک بات جو ٹوکتے ہوئے پیار سے کہی جائے وہ پودے میں ڈالی ہوئی کھاد اور پانی اور گرمی کی طرح ہے، وہ پودا بڑھے گا۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، مقرر سنا دوں، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام کہلائے گئے، چھوٹے بچے تھے، حضرت فرماتے ہیں کہ جب بچے ہونے کی حالت میں محلے میں بچے ایک دوسروں کے پڑوس میں جا کر کے کھیلتے ہیں، جب ہم چھوٹے تھے اور ہم سے اگر اپنے پڑوسی کے بچے کے ساتھ کچھ معاملہ بن جاتا اور ہم مار کر چلے آتے تو پڑوس سے کچھ شکایت آتی، وہ بچہ روتا تھا کہ تمہارے بچے نے دیکھو ہمارے بچوں کو مارا۔ اگلی بات تو آتی نہیں کہ ساتھ میں کھیل رہے تھے، لیکن وہ مارا ہوئی بات شروع ہو گئی۔ تو پھر ہماری والد صاحب تو تھے نہیں، حضرت یتیم تھے، آپ کی والدہ اور آپ کے بڑے بھائی صاحب کی آپ کی تربیت میں بڑا دخل رہا ہے۔ تو ہماری والدہ اس وقت فرماتی کہ بیٹا اس وقت تک تجھے کھانا نہیں ملے گا جب تک تو پڑوسی کے گھر میں جا کر اس بچے سے معافی مانگ کر رہا ہے۔ آج کیا ہوگا؟ آج بچے کو تھپکی دی جاتی ہے کہ ہاں بیٹا اینٹ کے بدلے میں پتھر مار کر آنا، مار کھا کر مت آنا۔ مطلب یہ کہ بچے کو ظلم پر تربیت کی جا رہی ہے۔ انبیاء اور نبوت ظالمیت کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہے، نبوت مظلومیت کے ساتھ جمع ہے۔ نبی مظلوم تو نہیں، نبی ظالم نہیں بنے،
کوئی نبی ظالم نہیں. گویا کہ ماں باپ بچے کی بناوٹ کو اور اس کی پہلی اینٹ کو خشت اول چون حد معمار کد تاثریا امیر اول دیوار کد. ایک معمار جب وہ اینٹ رکھنا شروع کرتا ہے اور وہ اینٹ اگر ٹیڑھی رکھ دی تو پہلی اینٹ ٹیڑھی تو جہاں تک جائے گی دیوار وہ ٹیڑھی چلتی رہے گی، اس لیے کہ پہلی ٹیڑھی ہے. پھر وہ اوڑنگا برابر سیٹ نہیں ہوگا. ایسے ہی بچوں کی تربیت میں بھی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی تو یہ اس کی زندگی کے آخری دن تک یہ دیوار جو کھڑی ہوگی وہ ٹیڑھی رہے گی. بچہ کو ہمت والا بھی بنانا چاہیے لیکن ظالم بھی نہیں بنانا چاہیے. اس لیے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری والدہ جب ہم بہت چھوٹے تھے تو اس چھوٹے پن کے زمانے میں فتوح الشام کی، جس میں اسلام کی فتوحات ہوئی اور مجاہدین کو کامیابی ملی، اسلام کا جھنڈا آگے لہراتا گیا اور اسلام کی سرحد بڑھتی گئی اور اسلام کا دائرہ بڑھتا گیا، لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے اور کیسی ترقی ہوتے گئے. وہ فتوح الشام کی تعلیم حضرت فرماتے ہیں ہماری والدہ ہمیں بچپن میں کرتی تھی. ہمت بڑھتی ہے، طاقت اور ہمت پیدا ہوتی ہے دین کی خدمت کے لیے. اور رہی بات یہ کہ کسی آدمی پر ظلم نہ ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ رہا جیسے ہی مارا معافی مانگ کے اور نہ کھانا نہیں. حضرت فرماتے ہیں اسی دن سے ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ دنیا میں ہم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے. دوسری بات حضرت کی والدہ جب حضرت پڑھنے جاتے ہیں تو حضرت لکھتے ہیں، حضرت کی والدہ خطوط لکھتی تھی تربیت کے، کیونکہ بیٹا اب دور ہے. اب بیٹے کو خط لکھ رہے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا تمہیں ایک بہت بڑے کام کے لیے بھیجا ہے ہم نے، تمہیں اتنا بڑا کام کرنا ہے اس لیے اتنی بڑی تیاری کرنی ہوگی. بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم ایسے بڑے بنو دین کے کام کے لیے کہ جس دن تمہاری وفات ہو دنیا کا سننے والا ہر مومن یہ تمنا کرے کہ کاش کہ یہ جنازہ میں ہوتا. اللہ نے وہ مقام بھی دیا. ماں کی تربیت کا اثر. بیت اللہ کا دروازہ اسپیشل ان کے لیے کھولا گیا اور میرے ایک دوست عمرے میں گئے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے سنایا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا اور امام مسجد نبوی میں آ کر کے نماز پڑھائی اور فرض نماز پڑھانے کے بعد وہاں جو جنازے آیا کرتے ہیں قرب و جواز سے ان کے جنازے کی نماز ہو رہی تھی تو حضرت نے امام نے یہ اعلان کیا کہ ابو الحسن علی ندوی ہندوستان میں وفات پا گئے ہیں، ہم ان کی نماز جنازہ غائبانہ یہاں ادا کرتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں، ہمارے یہاں جنازے کی نماز ہوتے ہیں جنازہ سامنے ہونا چاہیے. مسجد نبوی کا امام مصلی رسول پر کھڑے ہو کر کے ایک اجمی شخص کی وفات پر نماز جنازہ ادا کرنے کا اعلان کرتا ہے. ماں باپ کی تربیت. اس لیے اپنی اولاد کو اگر ہمارا اپنا دشمن ہم نہیں بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی مزاج پر تربیت کریں، اخلاق ان کے بنائیں. عقل اور ہوشیاری یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ملتی ہے، لیکن عادات بنانا کہ بیٹا کسی بڑے سے کیسے بولتے ہیں، کسی نیک کام میں کسی کے لیے روڑا نہیں ڈالتے ہیں، یہ تو انسان کو اپنے اختیار سے بنتا ہے. ہوشیار بنانا بچے کا کہ وہ زیادہ ہوشیار ہو جائے وہ ہمارے اختیار میں نہ بھی ہو، لیکن اس کے اندر صلاحیت اخلاق کی پیدا کرنا، عادات اچھے بنانا، صفات والا بنانا یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے. یہ اولاد سے ہماری دشمن نہیں بنے گی. اور یہی بچہ ایک زمانے میں لڑکا ہوگا تو شوہر بنے گا، لڑکی ہوگی تو کسی کی بیوی بنے گی. جب اس تربیت پر اس کو اٹھایا جائے گا تو اللہ کا یہ حکم کہ تمہارے دشمن بنیں گے اس سے وہ، کیونکہ سب کے متعلق نہیں فرمایا بعض، تو وہ ہمارے اولاد جو ہیں ہمارے حق میں دشمن نہ بنے. پھر ان سے کبھی ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ دوسری اہم رہبری اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. تین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمائے.
چشم پوشی کرو، درگزر کرو، معاف کرو. یہ نہیں کہ اس نے کچھ ایسا کر دیا اب ماں باپ کی طرف سے بد دعاؤں کی ایک زنجیر شروع ہو گئی. وہ اگر ان سے کچھ ایسا کام ہو رہا ہے تو انہیں مومن درگزر کرو، پیار سے، محبت سے، شفقت سے انہیں سمجھاؤ. اور زبان سے سمجھانے سے زیادہ ہم ماں باپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وہ یہ ہے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے ان کے لیے مانگنا. خالی کہنا اور تقریر کر دینا، سمجھا دینا ہے، یہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری کا ایک حصہ ہے، لیکن ایسا کر کے ہم سمجھے میں ہو جائے گا. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہم پیدا کرانا چاہتے ہیں صفات، جو اچھائی ہم ان کے اندر لانا چاہتے ہیں، جو ان کے ایمان کی استقامت ہم پیدا کرانا چاہتے ہیں، سنتوں کی اہمیت ہم پیدا کرانا چاہتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے. کیونکہ دنیا میں کوئی انسان گناہ سے خالی نہیں ہے. ہم بھی آگے سے گناہ ہر ایک سے ہوتے رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھول اللہ معاف کرے، تو ہم بڑے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم اپنی معافی چاہتے ہیں تو ہماری اولاد سے، ہماری ازواج سے، ہماری بیویوں سے اگر کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو گھر کے ذمہ دار کو، باپ کو، شوہر کو چاہیے کہ انہیں درگزر کرے. جو کام سختی سے نہیں ہو پاتے ہیں وہ کام درگزر سے ہو جاتے ہیں. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور تم معاف کرو، چشم پوشی کرو، درگزر کرو، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس لیے حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ اگر اولاد سے کچھ ایسا برا کام ہو جائے، کچھ بھول چوک ہو جائے ان سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے بد دعا کی جائے، بلکہ انہیں درگزر کرنا چاہیے. اگرچہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس گناہ کے مقابلے میں جو کفارہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. جیسے حضرت کی والدہ نے کچھ ایسا ہو گیا تو معافی مانگو، کسی کا مالی نقصان ہو گیا تو وہ ادا کرو، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنی زبان سے بے قابو ہو جائیں اور پھر زبان سے ماں باپ کی نکلی ہوئی دعائیں، بد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اللہ رد نہیں کرنا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کی چیز ہے. یہی مال، یہی اولاد ایک نعمت ہے، ایک آزمائش ہے. دین سے بچڑنے کا، دین سے گمراہ ہو جانے کا سامان بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں نکلے ہیں اور وہ کشتی، اس کا ایک کفتہ توڑ دیا، پھر ایک بچہ ملا، اس کی کھوپڑی نکال کر کے حضرت خضر نے نکال دی. تو وہ اس وقت جو اس کی تعبیر بتا دی، وجہ بتا دی، تو یہی تو کہا تھا کہ ڈر لگ گیا کہ کہیں یہ اپنے ماں باپ کو دنیاوی اور سرکشی پر نہ اٹھا دے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی مستقل دعاؤں میں ہے اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا. اے اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ طلب کرتا ہوں جو وبال جان ہے، ایسے مال سے پناہ طلب کرتا ہوں جو عذاب ہے. اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ برتاؤ بھی اس طرح تربیت والا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس حالت میں ہم نہ پہنچے. اور مال کے متعلق تو یہ طے ہے، اس کی آمدنی غلط ہوگی تو مصیبت کا ذریعہ بنے گا. غلط راہ سے کمایا ہوا مال وہ مصیبت لائے گا. اس لیے کہ جو مال میرے گھر میں آیا ہے اور اس میں کسی یتیم، مسکین، کمزور، بے سہارا اس کا کچھ حق رہ گیا ہے، انما یأکلون فی
بطونہم نارا. جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، تو وہ آگ گھر میں گھس رہی ہے. اور لوگوں کے حقوق اگر ادا کیے جاتے ہیں، مالی حقوق اور مال کے متعلق کی ساری راہیں جو ہیں آدمی برابر چیک رکھتا ہے کہ انسانوں کا بھی کوئی حق. اللہ کا حکم حکم زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ اور ماں باپ اور بعض مخصوص رشتے دار جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو ان کی کمزوری اور پریشانی کے عالم میں ان کی غیر زکوٰۃ سے مدد، یہ تو ہے ہی ہے، یہ حقوق اللہ کی قبیل سے ہیں. لیکن اس کو اپنے گھر میں داخل کرانے میں جن جن بندوں کا اس کے ساتھ حق وابستہ ہے یہ مصیبت لائے گا. ہمیں یاد ہے ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت برکات نے ایک مرتبہ ایسا بتلایا، گجرات میں کچھ حالات تھے، دکانیں چل رہی تھی، یہ وہ سب تھے، اور قاضی عبد الوہاب صاحب پیرامن والے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ساتھی میں تھے. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مجذوب ہو گئے ہیں، لیکن کچھ جگہ سے ہم گزرے، حضرت فرماتے ہیں، اور دکانیں چلی تھی، چلی پڑی تھی. آپ نے فرمایا کہ مولانا یعقوب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دکان ایسے ہی جل گئی؟ اس میں دیکھو بہن کا حق رہ گیا تھا وہ جل گئی، اس میں کسی غریب کا حق باقی تھا وہ جل گئی. بہنوں کا حق چھوڑ دیا جائے، سمجھو تو اپنا ہی ہے. کسی مزدور کی مزدوری کا حق باقی رہ گیا اور پھر ہم سمجھیں کہ نہیں، اللہ کے دربار میں صاحب حق چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، اس کے حق کو جب دبایا جاتا ہے تو کبھی اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی پکڑا جاتا ہے. یہ مال کو اپنے حق میں آزمائش سے بچانے کے لیے اس کی آمدنی پر نظر رکھنا بہت اہم ہے. پھونک پھونک کر ایک ایک روپیہ کو اپنے گھر میں داخل کرنا چاہیے، کیونکہ ویل للمطففین اللہ کی طرف سے ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. وہ صرف ترازو والوں کے لیے نہیں ہے. ایک آدمی اگر ملازمت کرتا ہے تو اس کی ملازمت کی، اس کی ڈیوٹی کا جو ٹائم طے کیا گیا ہے، اس ڈیوٹی میں وقت اگر بچاتا ہے اور وقت میں گولمال کرتا ہے تو چاہے ظاہر میں تو یہ نظر آئے گا کہ مجھے میری تنخواہ پوری مل گئی، لیکن وہی ہلاکت کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ کے اس کے پاس اجر عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی بہترین بدلہ دینے والے ہیں. اللہ ہمیں مدد کرے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا غفور الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من عبادك المقربين الوفد المتقبلين. اللهم اجعلنا من عبادك المقربين من الوفد المتقربين يا ارحم الراحمين. ہم سب کی اور پوری اہل اسلام کی پوری مغفرت فرما دیجیے.
الہ العالمین ہم سب کی اور امت مسلمہ کی پوری پوری مغفرت فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہم آپ سے آپ کی جانب سے ملنے والے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں، مولا ہم پر رحم فرما دیجیے، ہم پر کرم فرما دیجیے۔ الہ العالمین مغفرت فرما دیجیے، ستاری کا معاملہ فرما دیجیے۔ آپ نے دنیا میں ہمارے عیوب کو چھپایا ہے، الہ العالمین بقیہ زندگی میں بھی ہمارے عیوب کو چھپائے رکھیے، بقیہ زندگی میں بھی ہمارے عیوب کو چھپائے رکھیے، آخرت میں بھی ہمارے عیوب کو چھپا دیجیے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ الہ العالمین ستاری کا معاملہ فرما دیجیے، الہ العالمین ہمارے عیبوں کا پردہ فاش فرمائیے۔ الہ العالمین الہ العالمین ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما دیجیے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دیجیے، ہمارے قدموں کے لڑکھڑاہٹ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین اپنی نافرمانی سے بچا لیجیے۔ الہ العالمین آپ نے ہمیں ہماری اولاد کی تربیت کی ذمہ داری دے رکھی ہے، الہ العالمین اس ذمہ داری کو کما حق نبھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہماری ازواج کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمیں متقین کا سردار بنا دیجیے۔ ہماری اولاد اور ازواج میں سے کسی کو ہمارے حق میں ہمارا دشمن بنائیے۔ الہ العالمین ہماری اولاد اور ازواج کی بہترین تربیت فرما دیجیے۔ الہ العالمین حق کے توکل سے نواز دیجیے، آپ پر بھروسہ کرنے کا جیسا حق ہے ایسا بھروسہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ اپنے متوکلین بندوں میں، اپنے صابر بندوں میں، اپنے مستغفر رات کے حصے میں اٹھ کر کے معافی مانگنے والے بندوں میں، اپنے خالق اپنا حق کی عبادت ادا کرنے والے بندوں میں ہمیں اپنے فضل و کرم سے شامل فرما دیجیے۔ الہ العالمین قیامت کے میدان میں ہمیں رسوائی سے بچا دیجیے، الہ العالمین قیامت کی رسوائی سے بچا لیجیے۔ الہ العالمین ہدایت کے ملنے کے بعد ہماری گمراہی سے حفاظت فرما دیجیے، ہماری اولاد اور ازواج کی، ہمارے ماں باپ کی، پوری امت مسلمہ کی گمراہی سے حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، الہ العالمین جسے آپ نے جنت میں داخل کر دیا وہ حقیقی کامیاب بن گیا۔ الہ العالمین ہمیں بلا استحقاق کے، بلا حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہم آپ سے آپ کی جنت کا اور جنت کے قریب لے جانے والے ہر قول و عمل کا سوال کرتے ہیں، توفیق عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہم جہنم سے اور جہنم کے قریب لے جانے والے ہر قول و عمل سے، ہر بول سے، ہر کام سے پناہ طلب کرتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے جو ہم جانتے ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے جن کو ہم کر کے بھول چکے ہیں۔ الہ العالمین ہماری اور ہماری نسلوں کی ایمان اسلام کے ساتھ پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم پوری دنیا میں اہل اسلام پریشان حال ہیں، الہ العالمین تمام کو عزت سرخروئی نصیب فرما دیجیے، عزت اور سرخروئی نصیب فرما دیجیے، اسلام کا بول بالا فرما دیجیے، اسلام کا بول بالا فرما دیجیے، اسلام کے راحت اور سکون میں پوری دنیا کو راحت اور سکون نصیب فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہماری اور ہماری نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے، مسلمانوں کے حلال روزگار کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے، مسلمانوں کے روزگار حلال روزگار میں برکت عطا فرما دیجیے، بے برکتی کو ختم فرما دیجیے۔ الہ العالمین دنیا کی بازار کی اس مندی کو اور پریشانی کو ختم فرما دیجیے، مہلک امراض سے ہماری اور ہماری نسلوں کی، ہمارے آباء و مولا کریم ہمارے ماں باپ کی اور پوری امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہماری مساجد اور ہمارے مکاتب قرآنیہ، مدارس عربیہ، تبلیغی مراکز، خانقاہوں کی مولا کریم پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے آبادی کا انتظام فرما دیجیے، پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے آبادی کا انتظام فرما دیجیے، مولا انتظام فرما دیجیے۔ مولا کریم ان تمام دینی چہل پہل اور حرکتوں کو پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے وجود میں آنے کا انتظام فرما دیجیے۔
الہ العالمین آپ ہی ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اور آپ ہی کے امر سے دنیا میں اونچ نیچ ہو رہا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کے لیے ان احوال کو خیر کا ذریعہ بنا دیجیے، الہ العالمین خیر کا ذریعہ بنا دیجیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجیے، مسجد اقصیٰ کی رہائی کی شکل اور صورتیں پیدا فرما دیجیے، تمام شعائر اسلام کی پوری حفاظت فرما دیجیے، تمام شعائر اسلام کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے ان کے خزانے غیب سے کفالت فرما دیجیے۔ الہ العالمین اس امت مسلمہ کے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا ہونے کے لیے عزت اور شرافت کے ساتھ اور سرخروئی کے ساتھ ان کی ضرورتوں کے پورا ہونے کا خزانے غیب سے انتظام فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، لکھا، توقع عازمن ہے، مولا کریم جن کا ہم پر ایمانی، علمی، جانی، مالی مولا کریم کسی بھی طرح کا احسان ہے، ان کی تمام دنیاوی جائز تمناؤں اور اخروی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، ان کو اپنے آباد بچوں کے ساتھ میں عزت اور سرخروئی نصیب فرما دیجیے، تمام اہل اسلام کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا ہمارے ماں باپ، بیوی بچوں کی، ہمارے دوست احباب کی، ہم سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کی، ہم سے رشتہ داری رکھنے والوں کی، مولا کریم ہمارے طلباء اور طالبات کی، مولا کریم دین کی محنت کے لیے تیرے گھر سے بے گھر رہنے والے بندوں اور بندیوں کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم تیرے جو بندے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے اور دین پھیلانے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور ان حالات سے دوچار ہیں اور وہ اب تک اپنے گھروں پر نہیں پہنچ پائے، ان تمام کے لیے اپنے اپنے وقت پر مولا کریم جلد از جلد عافیت کے ساتھ ان کو اپنے گھر پر سلام کی حفاظت اور عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ مولا کریم سب کی حفاظت فرما دیجیے، مولا کریم تمام کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ۔